السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، دین الاسلام اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں دوستو۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے احوال اور جو جنگیں ہونے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرب قیامت تک، ان سب کے بارے میں تفصیل سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ ان سارے احوال اور سارے جنگ و جدال جو بعد میں ہونے والی ہے ہم تفصیل سے بتائیں گے بعد میں، لیکن ابھی ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشن گوئیاں ہیں ان کا ایک مختصر خاکہ پیش کر کے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو دوستو، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اخبار امت کو دی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور ترکوں کے درمیان ایک جنگ لڑی جائے گی۔ دوستو، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم بالوں کی جوتیاں پہننے والی قوم سے جنگ نہ لڑ لو، اور جب تک تم چوٹی ناک، لال چہرے اور چوٹی آنکھوں والے ترکے سے جنگ نہ لڑ لو، گویا ان کے چہرے ضرب لگی ہوئی ڈال کی طرح ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم عجم سے، خوز اور کرمان سے جنگ نہ کر لو، جن کے چہرے لال، ناکے چوٹی، جوتیاں بالوں کی ہوں گے، اور گویا ان کے چہرے دنچی ہوئی ڈال کی طرح ہوں گے۔ لیکن دوستو، ذہن میں ایک بات یاد رکھو کہ ترکوں سے مراد ترکی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جنہیں ترک کہا جاتا ہے، اور اکثر علماء کے قول کے مطابق یہ روس، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان وغیرہ کے علاقے ہیں، ان میں یہی لوگ رہتے ہیں۔ دوستو، حدیث میں جو علامات بتائی گئی ہیں آپ خود گوگل میں جا کے سرچ کر لے، پیپل آف رشیا، پیپل آف تاجکستان وغیرہ، آپ کو خود وہاں پوری علامات نظر آ جائیں گی۔ چھوٹی ناکوں والے، ان کے چہرے لال ہوں گے، اور ان کے اکثر جوتے وہ بالوں سے وہ بنے ہوں گے۔ دوستو، حدیث میں ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی حکومت نوجوانوں کے ہاتھ برباد اور تباہ ہوگی۔ امام احمد ایک حدیث نقل کرتے ہیں مسند احمد میں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ دوستو، روح رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب مروان کو اقتدار مل گیا تو میں نے اس کو نوعمر اور نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں پر بیعت لیتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ پیشن گوئی بالکل صحیح طریقے سے پوری ہوئی۔ لیکن دوستو، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نوجوان لوگ حکومت اور بڑے بڑے عہدے قبضہ کر لیں گے جو نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہوگا اور نہ کوئی تجربہ، اور زیادہ تر ان کی زندگی خواہشات میں گزرتی جائے گی جو ان کی گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ خود ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نوجوانوں کی حکمرانوں کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے احادیث یاد کی ہیں، اور بعض حدیث تو میں نے بیان فرمایا امت کے سامنے، لیکن بعض حدیث کو میں نے چھپایا ہے، میں نہیں بتا سکتا، اور اگر میں نے بتایا تو میرا یہ گلہ کاٹ دیا جائے گا۔ دوستو، ایک اور پیشن گوئی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہے، ان کو خوشخبری سنایا، لیکن فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کے اوپر ایک مصیبت آ جائے گی۔ چنانچہ وہ مصیبت اس پر آ گئی، اپنے گھر کے اندر اس کو محصور کر دیے گئے، اور قرآن کریم کے تلاوت کے دوران اس کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی پیشن گوئی دی تھی، اور مختصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ لوگ اٹھیں گے جو خوارج کہلائیں گے،
اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سب کو قتل کر دیا جائے گا، جن کا تفصیلی ذکر بعد میں ہم کریں گے۔ اس طرح ایک اور پیش گوئی جو بالکل روز روشن کی طرح سب نے دیکھا، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی تھی کہ خلافت 30 سال رہے گی اور پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گا، اور پھر صحابہ کے ختم ہونے کے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو ظالم ہوں گے اور ہر وقت اپنی شہوات میں مصروف ہوں گے۔ دوستو ایک اور پیشن گوئی جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حسن ابن علی کے بارے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس وقت حسن ابن علی ممبر پر ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا سردار بیٹا ہے، امت کے 2 بڑے گروہوں میں اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا، اور بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہوا، جو کہ لمبی داستان ہے اور بعد میں ہم انشاءاللہ ان کی مستقل ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث میں ایک اور پیشن گوئی بتائی گئی ہے، مسلم کے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرمان کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ام حرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی خبر دی کہ میری امت میں سمندری جہاد آ جائے گا 2 مرتبہ، اور پہلے جہاد اور پہلے گروپ میں ام حرام شریک ہو کر شہید ہو جائے گی۔ اور ٹھیک 27 ہجری کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمندری جہاد کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے مجاہدین کو جہازوں میں سوار کروایا اور قبرص پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس وقت ام حرام معاویہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ فاختہ بنت قردہ کی ہمراہ تھی، اور اون سے گر کر وہ شہید ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روس اور فارس جو اس زمانے میں ان کو سپر پاور کہا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاک و تباہ کر دے گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسرا نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی دوسرا قیصر نہ بن سکے گا۔ اور آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ قریب تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں نکل کر تقسیم کرو گے۔ دوستو یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حرف بحرف پورا ہوا، اور ابوبکر، عثمان، عمر رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں بتدریج ملک شام اور جزیرہ کے تمام تر علاقے قیصر روم کے ہاتھ سے نکل گئے۔ دوستو قیصر روم اور روم جن کو بھی اٹلی کہا جاتا ہے، اب امریکہ اور بہت سے دوسرے یورپی ممالک سے مل کر شام پر بمباری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شام کو قبضہ کر لے، لیکن ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ لوگ قیامت تک شام کو قبضہ نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہر اسلامی ملک سے ذلیل ہو کر نکلیں گے۔ دوستو ایک مختصر خاکہ تھا جو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو جنگیں اور جو اختلافات آئی تھی کفار کے ساتھ، ان کو تفصیل سے بتائیں گے ہم۔ اس کے علاوہ قیامت کی علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر قرب قیامت تک جو فتنے اور جو جنگیں، جو احوال نمودار ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔